بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ادب کی چاشنی اور کرکٹ کا جنون جب ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں تو لفظوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ نظم، کرکٹ اور مشاعرہ صرف ایک مقابلہ نہیں بلکہ دو جذبوں کی ایک خوبصورت اور مزیہ عکاسی ہے۔ آئیے اس ادبی میچ کا آغاز کرتے ہیں جس میں ہم اشعار کا مفہوم اور تشریح تفصیل سے کریں گے۔ دلاور فگار، شہنشاہ ظرافت کہلایا جانے والا شاعر۔ اس نظم میں شاعر نے بڑے ظریفانہ انداز میں کرکٹ کے کھیل اور ادبی مشاعرے کا موازنہ کیا ہے۔ شاعر کا مقصد معاشرے کے دو مقبول مشاغل میں پائی جانے والی مشابہتوں یعنی تشبیہات کو مزیہ رنگ میں پیش کرنا ہے جو ان دونوں میں مماثلت پائی جاتی تھی۔ شعر نمبر 1۔ مشاعرے کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے، مشاعرہ میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ یہاں پر انگریزی کا لفظ استعمال ہوا ہے ایم، یعنی کوئی مقصد۔ اسی طرح مشاعرہ یہ ایک محفل ہوتی ہے جس میں شاعر حضرات اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ کھیل ایک گیم ہے۔ دلاور فگار ایک مزاح لکھنے والے شاعر ہیں۔ انہوں نے کرکٹ اور مشاعرے کے موازنے کے ذریعے زبردست مزاح پیدا کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر بڑا شائستہ مزاح کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے مزاح پیدا کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہر کھیل کا ایک مقصد ہوتا ہے اور عام طور پر کھیلوں کا ایک مقصد تفریح تباہی ہوتا ہے۔ اگر دو چیزوں کا ایم یعنی مقصد ایک ہی ہو تو وہ فریبل جنس ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ کے کھیل کا ایک ایم ہے یعنی مقصد ہے، بالکل اسی طرح مشاعرے کا بھی ایم ہے یعنی مشاعرے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ ایم ہے تفریح۔ دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشین ہے وہاں ہے امپائر۔ صدر نشین یعنی مشاعرے کا جو صدر منتخب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کرکٹ میں بھی امپائر کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی کرکٹ کا جو منصف ہوتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں دیکھیں، جس طرح کرکٹ اور مشاعرہ ایم میں یکساں ہیں یعنی دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، بالکل اسی طرح دونوں میں کھلاڑی ہوتے ہیں۔ مشاعرے میں بھی شاعر حضرات جو ہوتے ہیں وہ کھلاڑی ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مشاعرے میں ایک صدر مشاعرہ بھی ہوتا ہے جو مشاعرے میں نظم و ضبط قائم رکھتا ہے۔ اس کی اجازت سے باری باری شاعر اپنا اپنا کلام پیش کرتے ہیں، یعنی وہ ایک ڈسپلن قائم کیے ہوتا ہے۔ گویا مشاعرے کا صدر جو ہوتا ہے وہ صدر نشین کہلاتا ہے اور اسی طرح کرکٹ کا جو ہوتا ہے وہ امپائر کہلاتا ہے۔ نیکسٹ شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ اب ریاض مسلسل کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یعنی کہ بار بار پریکٹس کرنا، مسلسل کسی چیز کی مشق کرنا۔ گلا یعنی حلق، کیونکہ گانے سے بولنے سے اس کا تعلق گلے سے ہی ہے۔ کرکٹ میں باقاعدہ میچ ہونے سے پہلے کھلاڑی کھیلنے کی پریکٹس کرتے ہیں، وہ بلے اور گیند کے ذریعے پریکٹس کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح جو شاعر حضرات ہیں وہ بھی مشاعرے کے کھیل سے پہلے پریکٹس ہی کرتے ہیں اور مختلف انداز سے بار بار شعر پڑھ کر پریکٹس کرتے رہتے ہیں تاکہ مشاعرے میں کامیابی حاصل کر سکیں اور ان کا انداز کلام جو ہے وہ لوگوں کو متاثر بھی کر پائے۔ نیکسٹ شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں اہمال ہو تو فاؤل ہی ہے۔ کرکٹ کے میدان میں اگر باؤلر یعنی جو کھلاڑی ہوتا ہے وکٹوں سے ادھر ادھر گیند پھینکے تو اس کو نو بال تصور کیا جاتا ہے، گویا بال پھینکا ہی نہ گیا ہو۔ بالکل اسی طرح اس کی غلطی مانی جاتی ہے، جس طرح مشاعرے کے کھیل میں بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، یعنی کہ شاعر شعر پڑھنے میں کوئی خطا یا سستی کرتا ہے تو اس کو بھی فاؤل یعنی غلطی ہی تصور کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ شعر،
وہاں ہے LBW، یہاں یہ چکر ہے کہ اندلیب مونس ہے یا مذکر ہے۔ اب LBW کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ گیند نے کھلاڑی کی ٹانگوں کو ٹچ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اسی طرح لفظ استعمال ہوتا ہے اندلیب، جو کہ ایک پرندہ ہے جس کا مطلب ہے بلبل۔ اب ان دونوں کا دیکھیں گے کہ یہاں مشاعرے میں کیا تعلق ہے۔ LBW کی کنفیوژن بالکل اسی طرح مشاعروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ کرکٹ میں LBW کا فیصلہ کرنا ایک بڑی ہی الجھن کا کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ گیند گھٹنے سے چھو کر ایک طرف چلی گئی ہے، ورنہ گیند وکٹ کو لگتی تو وہ آؤٹ تھا۔ بالکل اسی طرح مشاعرے میں بھی شاعر الجھن میں ہی رہتا ہے کہ لفظ اندلیب مذکر ہے یا مونس ہے، یعنی بعض شاعر اندلیب کو مذکر کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بعض مونس، لہٰذا یہاں بھی کچھ ایسا ہی جھگڑا رہتا ہے۔ وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو ان لکی ہے یہاں بھی فیل ہوتا ہے۔ ان لکی یعنی جس کی قسمت اچھی نہ ہو، اس کو آپ بدقسمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ فیل ہونا، ناکام ہونا، مقدر، قسمت۔ کرکٹ اور مشاعرہ مقدر کے کھیل ہیں، اس لیے کہتے ہیں کرکٹ بائی چانس۔ مشاعرہ بھی بائی چانس ہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بڑے اچھے کھلاڑی اچھا سکور نہیں کر پاتے بلکہ زیرو پر ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بعض نچلے درجے کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ سنچری بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح مشاعرے میں اعلیٰ قسم کے پائے کے جو شاعر ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ پسندیدگی نہیں حاصل کر پاتے جو گمنام شاعر کامیابی اور پسندیدگی حاصل کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ شعر نمبر 7۔ وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں۔ متشاعر یعنی جو شاعر نہ ہو بلکہ خود کو بڑا شاعر ہی سمجھ بیٹھا ہو، اور اناڑی کہتے ہیں جس کے پاس کوئی تجربہ نہ ہو، نہ تجربے کار۔ دماغ چاٹنا یعنی بور کر دینا۔ تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ دونوں کھیلوں میں یعنی کرکٹ اور مشاعرے میں ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں جو شائقین کے لیے مایوسی کا سبب بنتے ہیں، یعنی ان کو نا امید ہی کر دیتے ہیں۔ کرکٹ میں کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کارکردگی بالکل زیرو ہوتی ہے، بس گزارا کرتے ہیں۔ مشاعرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو شائقین کا دماغ چاٹتے ہیں، ان کا کلام غیر مؤثر ہوتا ہے اور سننے والے جتنے بھی ہوتے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 8۔ ہوا کرے اگر سکور اس کا زیرو ہے، یہاں جو شخص پھسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ سکور جو نمبر دیے جاتے ہیں کسی بھی کھیل میں، زیرو یعنی صفر، اور پھسڈی ناکام یا پیچھے رہنے والا شخص۔ ہیرو ہوتا ہے کوئی بڑا کھلاڑی جس کی کوئی نمونہ یا مثال پیش کی جائے۔ تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں باقی ٹیم کرکٹ میں جتنا مرضی سکور کر لے، لیکن اس ایک نااہل کھلاڑی کا سکور زیرو ہی رہتا ہے، یعنی یہ زیرو پر ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن ناکام ہونے کے باوجود وہ ہیرو کہلاتا ہے کیونکہ اس کی ٹیم جیت جاتی ہے۔ یہاں پر ٹیم کے کسی ایک ممبر کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ہی باؤل پر اس نے آؤٹ ہو گیا اور کوئی زیرو سکور پر ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بڑا نام ہو جاتا ہے جب اس کی ٹیم جیت جاتی ہے، تو وہ ایک ہیرو کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی کہ وہ بھی ایک آؤٹ تو وہ زیرو پہ ہوا تھا لیکن پھر بھی اس کی ٹیم جیتنے کی وجہ سے اس کا بھی نام ہو جاتا ہے۔ لاسٹ شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ اب یہاں دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ عقل والے اور سمجھدار لوگ میرے خیال سے اتفاق کریں گے۔ شاعر کا خیال یہ ہے کہ کرکٹ اور مشاعرہ ایک طرح کے کھیل ہی سمجھے جاتے ہیں۔ جو عناصر کرکٹ کے ہیں بالکل وہی عناصر مشاعرے کے بھی ہیں، گویا مشاعرہ ایک طرح کا کرکٹ میچ ہی ہوا۔ اب نظم کا نچوڑ، یعنی دلاور فگار نے اس نظم میں تضحیک کے بجائے اصلاحی پہلو کو اجاگر کیا ہے، یعنی انہوں نے صرف مذاق نہیں اڑائی بلکہ
اس میں ساتھ ساتھ اصلاح بھی کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مشاعرہ اپنی روایتی اور علمی وقار کو دوبارہ حاصل کرے، یعنی ان کی یہ چاہت ہے، وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جو بھی شاعر حضرات ہیں وہ مسلسل ریاض یعنی محنت کر کے آئیں تاکہ علم کا جو وقار جو رسپیکٹ تھی وہ دوبارہ حاصل کی جا سکے اور شہرت کے بجائے صرف فن کی گہرائی پر ہی توجہ دی جائے۔ اب آپ بتائیں گے کہ آپ کو کرکٹ اور مشاعرے میں کوئی اور مشابہت نظر آئی ہے؟ امید ہے کہ آپ کو لفظوں کی یہ باؤنڈریاں اور اشعار کی یہ وکٹیں پسند آئی ہوں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یاد رکھیے، پچ پر ہوں تو ہٹ کریں اور مشاعرے میں ہوں تو فٹ رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔